الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد صدق الله العظيم. سن لی اللہ نے اس عورت کی بات جو اے نبی تم سے اپنے شوہر کے سلسلے میں جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کرتی جا رہی تھی. اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا. یقین جانو اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے. تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کرتے ہیں تو وہ بیویاں جن کے ساتھ زہار ہوا وہ ان کی حقیقی مائیں نہیں بن جاتی. یقین جانو ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا. یقیناً یہ لوگ جو بات کرتے ہیں وہ بڑی گناہ کی بات ہے اور جھوٹی بات ہے. یقین جانو اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں پھر جو کچھ انہوں نے کہا ہوتا ہے اس سے وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو میاں بیوی آپس میں ہم بستری کریں اس سے پہلے ان کے ذمے ایک غلام کو آزاد کرنا واجب ہے.
یہ وہ بات ہے جس کی نصیحت تم لوگوں کو کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے کرتوتوں سے باخبر ہے۔ اگر کوئی شخص غلام آزاد نہ کر سکتا ہو، اس کے اندر اس کی استطاعت نہ ہو، تو 2 مسلسل مہینے کے روزے رکھنے ہیں، اس سے پہلے کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری کریں۔ پھر اگر کسی شخص کے اندر اس بات کی بھی استطاعت نہ ہو تو اس کے ذمے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ سب امور اسی لیے ہیں تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، کافر لوگوں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ یقین جانو وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل ہوں گے جس طرح وہ لوگ ذلیل ہوئے جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے واضح آیتیں نازل فرما دی ہیں، کافر لوگوں کے لیے ایک رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل ہوں گے جس طرح وہ لوگ ذلیل ہوئے جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم واضح آیتیں نازل فرما چکے ہیں، کافر لوگوں کے لیے ایک رسوا کن عذاب ہے۔ اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان کو وہ اعمال بتائے گا جو ان لوگوں نے کیے۔ یہ اعمال اللہ تبارک و تعالی نے گن کر محفوظ کر لیے ہیں اور یہ لوگ ان اعمال کو بھول چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر گواہ ہے۔ سورہ مجادلہ کی تفسیر بحمد اللہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہو رہی ہے۔ اس سورت کا نام بعض مفسرین کہتے ہیں مجادلہ ہے تو بعض مفسرین کہتے ہیں مجادلہ ہے۔ مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے بحث و مباحثہ کرنا اور مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے وہ عورت جو بحث و مباحثہ کرتی ہے۔ اس سورت کے اندر چونکہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث و مباحثہ میں مبتلا ہوئی، اسی لیے اس سورت کو مجادلہ کہا جاتا ہے یا مجادلہ کہا جاتا ہے۔ میں یہ بات آپ لوگوں کے سامنے بتا چکا ہوں کہ اس سورت کے اندر 3 رکوع، 22 آیتیں ہیں، 473 الفاظ ہیں اور 1992 حروف ہیں۔ ایک حرف پر 10 اجر ہمیں ملتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سورت کو پڑھنے کے نتیجے میں ایک آدمی کے کھاتے کے اندر 19,920 اجر کم سے کم آ جاتا ہے۔ پھر آدمی کے اخلاص کی جتنی زیادہ مقدار ہوتی ہے اتنا زیادہ اجر اللہ تبارک و تعالی بڑھاتے ہیں۔ اس سورت کے اندر جو پہلا موضوع ہے وہ زہار کا موضوع ہے۔ زہار کہتے ہیں اپنی بیوی کو اپنے کسی محرم رشتہ دار کے ساتھ یا اس کے کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دینا جس کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ اس کے نتیجے میں پہلے زمانے میں لوگ یہ تصور کرتے تھے کہ میاں بیوی بالکل الگ ہی ہو جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے طلاق واقع ہو جائے گی، اب رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ اگر شوہر بیوی سے یہ کہتا ہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی جس طرح میری ماں کی پیٹھ سے فائدہ اٹھانا میرے لیے حرام، اس طرح اے بیوی تجھ سے اب فائدہ اٹھانا میرے لیے حرام، یا یہ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی ران کی طرح ہے یا تو مجھ پر میری بہن کے پیٹ کی طرح ہے، تو اس صورت میں زہار کا حکم لاگو ہو جائے گا۔ یعنی وہ اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنا چاہتے ہیں یہ کہہ کر۔ اگر کوئی آدمی اسی طرح الفاظ استعمال کرتا ہے تو یہ تو صراحتاً زہار ہوا۔ اگر کوئی آدمی فقط یہ کہتا ہے کہ اے عورت تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، یعنی وہ یہ نہیں کہتا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے یا ران کی طرح ہے، بس یہ کہتا ہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، تو اب اس کی نیت پوچھی جائے گی کہ تیری نیت کیا تھی۔ اگر تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ میری ماں جس طرح میرے لیے حرام ہے اس طرح تو میرے لیے حرام ہے، تو یہ تو کنائی اعتبار سے زہار ہو گیا۔ لیکن اگر وہ یہ کہنا چاہتا ہو کہ تو میری ماں کی طرح ہے، یعنی اس کا مراد اور اس کا مطلب یہ ہے
کہ جس طرح میری ماں کی شکل و صورت ہے تیری شکل صورت ایسی ہی ہے، یا جس طرح میری نظر میں میری ماں کی بڑی عزت ہے اور میری ماں میری بڑی محبوب اور محترم ہے، اس طرح تو بھی میری محبوبہ ہے اور محترمہ ہے۔ تو اس صورت میں اس سے زہار لاگو نہیں ہوگا۔ خیر یہ زہار تھا، کل بھی میں آپ لوگوں کے سامنے اس کو واضح کر چکا ہوں۔ پچھلے زمانے کے اندر یہ تصور کیا جاتا تھا کہ جو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے نا، اس کی بیوی اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ اور حضرت اوس ابن صامت جو مشہور صحابی حضرت عبادہ ابن صامت کے بھائی ہوتے ہیں، ان کے درمیان جب اس طرح کی صورتحال پیش آئی تو حضرت خولہ بحث کرنے کے لیے حضور کے پاس آئی۔ حضور کے پاس چونکہ کوئی نیا حکم نازل ہوا نہیں تھا اس سلسلے میں، اس لیے حضور پرانے حکم کے اعتبار سے کہہ رہے تھے کہ یہ خولہ تو اوس پر حرام ہے اور اوس تجھ پر حرام ہے، اب کوئی جوڑ کی شکل میری نظروں کے سامنے نہیں۔ بحث و مباحثہ ہوا، اتنے میں حضرت خولہ نے پھر اللہ سے فریاد کی، اللہ نے فریاد فوراً سن لی اور سورہ مجادلہ کی یہ جو پہلی آیت ہے اس کو نازل فرما کر یہ بات کہی کہ زہار کا حکم جو پہلے چلتا آ رہا تھا نا اب وہ منسوخ، یعنی اب زہار کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فرقت ہو میاں بیوی کے درمیان، ایسا نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا ہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے یا میری ماں کی ران کی طرح ہے، تو اس صورت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ پہلے یہ طریقہ تھا، اب یہ طریقہ ہم ختم کر رہے ہیں۔ ہاں لیکن اب حکم یہ ہے کہ جب تک کفارہ ادا نہیں کرے گا شوہر، تب تک میاں بیوی آپس میں میاں بیوی والے تعلقات قائم نہیں کر سکتے، نہ جمع کر سکتے ہیں، نہ جمع کے جو مقدمات بوس و کنار وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی طلاق تو واقع نہیں ہوئی، لیکن اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں زہار کے بعد تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کفارہ ادا کریں۔ میرے عزیزو، یہ جو سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 3 ہے اور اسی طرح آیت نمبر 4، اس کے اندر کفارے کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ کفارہ کیا ہے۔ کفارہ میں تفصیل سے بیان کروں اس سے پہلے آیت نمبر 2 کے اندر ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی ہے، اس کی وضاحت میں کر دیتا ہوں، پھر میں کفارہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ دیکھو زہار کرنے سے بیوی ماں بن نہیں جاتی۔ شوہر بھلے جو بھی کہتا ہو کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح، میری ماں کی پیٹھ جس طرح میرے لیے حرام تو میرے لیے حرام، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے تم کو جنم دیا، تمہاری بیوی تمہاری مائیں بن نہیں جاتی۔ جو آدمی اس طرح اپنی بیوی کو اپنی ماں کہتا ہے اور اس طرح وہ اپنے اوپر اس کو حرام کرنا چاہتا ہے، وہ بے شک بڑی گناہ کی بات کر رہا ہے اور جھوٹی بات کہہ رہا ہے۔ جھوٹی بات تو واضح ہے کہ بیوی کو ماں بنا رہے، تو یہ جھوٹ ہے۔ گناہ کی بات اس طرح کہ اس سے بیوی کو تکلیف ہوگی، بیوی کی ایذا رسانی اس کے اندر ہے، اس لیے یہ گناہ کی بات ہے۔ خیر اگر کوئی آدمی اس طرح کر لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گرائے، بل بلائے، توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو معاف کرنے والے۔ اب جو زہار کا کفارہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس غلام خرید کر آزاد کرنے کی طاقت ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا امر یہی ہے کہ وہ غلام کو آزاد کرے، یہ ہے سب سے پہلا کفارہ۔ ہاں لیکن اگر کوئی آدمی غلام کو آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، یا تو وہ فقیر ہو یا یہ کہ اس کا زمانہ ہمارا زمانہ ہو کہ آج کل کے زمانے کے اندر تو غلام باندی دستیاب نہیں ہوتے، تو پھر اس کے ذمے 2 مسلسل مہینے کے روزے رکھنے، 7 دن کے روزے اس کے اوپر لازم، اور وہ بھی تسلسل کے ساتھ، ایک بھی دن کا گیپ درمیان میں نہ ہو۔ اگر گیپ ہو گیا تو پھر واپس شروع کرنا پڑے گا اور 2 مسلسل مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بہت برا ہو چکا ہے، اس کی حالت حضرت اوس ابن صامت کی طرح ہو، بہت برا ہو چکا ہو، یا یہ کہ بہت بیمار ہو، کمزور پڑ رہا ہو، یعنی عذر بھی ایسا عذر ہو کہ جس کو قبول کیا جائے، معمولی عذر نہ ہو۔ کوئی جوان آدمی کہہ رہا ہے کہ میں روزے نہیں رکھ سکتا، نہیں، تو رکھ سکتا ہے۔ کوئی آدمی واقعتاً برا ہو چکا ہو اور روزے رکھنے میں اس کو تکلیف ہوتی ہو، یا یہ کہ بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، جان کی ہلاکت کا خوف ہو،
تو پھر ایسے آدمی پر ضروری ہے کہ کفارے کے اندر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے 2 وقت کا پیٹ بھر کر۔ اگر روزے رکھنے کی استطاعت کسی کے اندر نہیں تو 2 مہینے کے روزے رکھنا اب اس پر ضروری نہیں، شریعت کے اندر کفارہ یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھلا دے۔ ٹھیک ہے، اس کی ایک شکل یہ ہے کہ آدمی 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھلا دے۔ تو ایک شکل اس کی یہ ہے کہ 60 مسکینوں میں سے ہر ایک مسکین کو صدقۃ الفطر کی جو مقدار ہے اس کے بقدر غلہ دے دے یا اس کی رقم دے دے، یعنی 1.25 کلو گیہوں یا احتیاطاً 2 کلو گیہوں 60 فقیروں میں سے ہر ایک کو دے دے، یا یہ کہ اس کی قیمت دے دے جو آج کل کے حساب سے 80 روپے ہے، تو 80 روپے 60 مسکینوں کو دے دے، یعنی ہر ایک کو 80 روپے دے، تو اس طرح کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ایک شکل اس کی یہ بھی ہے کہ ایک ہی فقیر کو کھلائے لیکن 60 دنوں تک اس کو مسلسل کھلائے، ایک ہی وقت کے اندر 60 دن کا اناج اس کو دینا نہیں، روزانہ ایک فقیر کو اگر ہم 60 دن تک کھلاتے رہیں نا تو یہ بھی گویا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طرح ہے۔ تو روزانہ ایک فقیر کو اگر ہم 60 دنوں تک کھلائیں گے 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر، تو اس طرح بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ آپ سمجھے؟ یا یہ کہ اس کی رقم اس کو دے دے، صدقۃ الفطر کے بقدر غلہ اس کو دے دے، یا اس کی رقم دے دے، روزانہ 80 روپے اس کو دے، یا روزانہ 2 کلو گیہوں اس کو دے، تو اس طرح بھی 60 دنوں تک اگر وہ کرتا گیا تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ کفارہ وہ ادا کرے گا، اس کے بعد ہی اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہوگی، اور اس کے ساتھ میاں بیوی والے تعلقات قائم کرنا جائز اور درست ہوگا، ورنہ اگر وہ کفارہ ادا نہیں کرتا تو پھر اس طرح میاں بیوی والے تعلقات قائم نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی شوہر بہت ڈینجر ہو، زہار کرتا ہو بیوی کے ساتھ اور پھر کفارہ بھی ادا نہ کرتا ہو، تو اس طرح بیوی اس کے پاس پڑی ہوئی ہے، نہ وہ اس کا کوئی حق ادا کرتا ہے، نہ وہ کفارہ ادا کر کر اس سے قریب ہونا چاہتا ہے، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ تو وہ قاضی صاحب کے پاس جائیں گے، قاضی صاحب شوہر کو مجبور کرے گا کہ یا تو اس کو طلاق دے دے یا کفارہ ادا کر، تو اس طرح پھر اس عورت کو اس شوہر سے نجات دی جائے گی۔ لیکن زہار کا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا، آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ زہار کا جو بنیادی مسئلہ تھا نا وہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کفارے کے اندر سب سے پہلے تم کو ایک رقبے کو آزاد کرنا ہے۔ رقبہ کا ترجمہ ہوتا ہے غلام، لیکن اصلاً اگر رقبہ کا ڈیفینیشن اگر لغت کے اندر دیکھیں، ڈکشنری کے اندر دیکھیں، تو رقبہ کا ترجمہ ہوتا ہے گردن۔ اب آپ شاید سوچیں گے کہ یہاں پر لفظ تو ہے گردن لیکن ترجمہ کر رہا ہوں غلام، تو کیوں گردن بول کر غلام والا معنی مراد لیا گیا؟ تو اس کے اندر حکمتیں ہیں۔ دیکھو پہلے زمانے میں ایک انسان غلام ہے یا آزاد ہے، اس کے اندر تمیز پیدا کرنے کے لیے گلے کو دیکھا جاتا تھا۔ گلے پر اگر بیری لگی ہوئی ہے تو غلام، اگر گلے پر کوئی چیز نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ آزاد۔ تو یہ چونکہ انسان کے آزاد ہونے یا یہ کہ غلام ہونے کے درمیان تمیز پیدا کرتا ہے، اس لیے اس کو بول کر غلام مراد لیا گیا۔ نیز اس کے اندر حکمت یہ بھی ہے کہ یہاں پر آزادی پر ابھارنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم غلاموں کو آزاد کرو کثیر مقدار میں، گردن کو یاد دلا کر کہ دیکھو گردن اگر بیری کے اندر ہو، بندش کے اندر ہو، تو چونکہ ہر آدمی کی گردن ہوتی ہے نا، تو وہ درد سمجھ سکتا ہے کہ یار اگر بیری گردن کے اندر ہے اور بندش گردن پر ہے تو میں تو گردن کو یہاں سے وہاں بھی کر نہیں سکتا، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی ان لوگوں کو جو اس طرح بیڑیوں کے اندر جکڑے ہوئے۔ تو اس طرح یہ گردن کا تذکرہ کر کے انسان کو اشاروں کے ذریعے سے آزادی پر ابھارا گیا ہے کہ تم آزاد کرو، اس لیے کہ گردن جس طرح تمہارے پاس ہے اس طرح ان لوگوں کے پاس بھی ہے۔ اگر تمہاری گردن کو کوئی بندش کے اندر رکھے تو کیا تمہیں اچھا لگے گا؟ تو اسی طرح وہ لوگ جن کی گردنیں بندشوں کے اندر ہیں تم ان کو آزاد کرو تاکہ ان کے لیے سہولتیں پیدا ہوں۔ یہ ایک حکمت تھی رقبہ کا تذکرہ کرنے کے اندر۔ آج بہت سے لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں اور اسلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کو پامال کرتا ہے۔ غلام باندھی کا رواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، حضور کو تو اس زمانے میں
غلام بندی کے رواج کو ختم کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود حضور نے اپنے زمانے میں غلام بندی کا جو کلچر تھا اس کو باقی رکھا، اس کو جڑ سے اکھاڑا نہیں اور اس کو بالکل جڑ سے ختم نہیں کیا۔ تو اس طرح اسلام یہ انسانی حقوق کو پامال کرنا سکھاتا ہے، یہ مناسب نہیں۔ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ دیکھو اس زمانے میں غلام بندی کا جو معاشرہ بن چکا تھا وہ بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا اور کوئی اس کو برا بھی نہیں سمجھتا تھا۔ مسلم بھی اس معاشرے کے اندر تھے اور اسی طرح غیر مسلم بھی اس معاشرے کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ غلام بندی کے معاشرے کو کوئی برا سمجھتا ہی نہیں تھا۔ ان کے یہاں پر غلام بندی کا مقام اگر سمجھنا ہو تو اپنے یہاں پر جس طرح وہ کام والے لوگ آتے ہیں نا، اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا۔ اب اگر تم عورتوں کو یہ کہہ دو کہ کل سے کام والی عورت کو بلانا نہیں، یہ تو اس پر ظلم ہو رہا ہے، تم اتنی کم رقم اس کو دیتے ہو، وہ ذلیل ہو کر اس طرح آتی ہے، گھر صاف کرتے، تم خود گھر کو صاف کرو، تو وہ پھر عورت بھاگ جائے گی، اس کو اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ یہ ایک معاشرہ بن چکا ہے۔ آپ سمجھے؟ تو اس طرح اس زمانے میں غلام بندی کا ایک معاشرہ بن چکا تھا۔ اگر اسلام اس معاشرے کو ہٹاتا اور ختم کرتا نہیں تو کوئی اسلام قبول ہی نہیں کرتا۔ سب لوگ اسلام سے متنفر ہو جاتے، بھاگتے کہ محمد تو تمام چیزوں کو حرام کرتے، کوئی دین کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے اس رواج کو فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے باقی رکھا گیا کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ فائدے تو ہیں نا۔ فائدہ نمبر 1 یہ کہ یہ غلام جب مسلمان کے پاس رہیں گے تو مسلمانوں کی صحبت ان کو حاصل ہوگی، مسلمانوں کے ساتھ کھائیں گے پئیں گے، مسلمان ان کو تعلیم دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ حضور نے یہ بات کثرت سے کہی ہے کہ غلاموں کو اپنے ساتھ کھانا کھلاؤ، اپنے ساتھ کھانا نہ کھلا سکتے ہو تو کچھ کھانا ان کے لیے باقی رکھو تاکہ وہ بھی کچھ کھا سکیں اور ان کو تعلیم بھی دو۔ اسی لیے آج اسلام کے اندر جو بڑے علماء سمجھے جاتے ہیں وہ سب پہلے غلام تھے، ان میں سے اکثریت غلام تھی، ان کے آقاؤں نے ان کو تعلیم دی، اس لیے انہوں نے بہت اونچا مقام پایا۔ تو فوائد تھے اور ان میں سے ایک فائدہ یہ تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، صحبت حاصل کریں گے تو ان کے اسلام کے اندر امپروومنٹ آئے گی، اسلام سے ان کے دل کو اطمینان حاصل ہوگا اور وہ اسلام سے قریب آئیں گے۔ اس لیے غلام بندی کے سلسلے کو رکھا گیا اور اس کو جڑ سے اکھاڑا نہیں۔ نیز بہت سے کافر لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا، قتل و قتال ہوتا تھا، جنگ کے اندر جو بچ جاتے تھے ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ تو یہ لوگ تو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے تھے نا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن پھر بھی مسلمانوں نے ان کی جان بخشی، یہی بہت بڑی بات ہے۔ اب مالیت کے طور پر ان کا استعمال ہو تو یہ تو عقل مندی کی بات ہوگی نا کہ ہم ان کو قتل نہیں کرتے، مالیت کے طور پر ان کو استعمال کرتے۔ تو یہ سب فوائد تھے، ان فوائد پر نظر رکھی گئی اور غلام اور باندیوں کا سلسلہ برقرار رکھا گیا اور دھیرے دھیرے غلام باندی کے سلسلے کو ختم کرنے کی کوششیں بھی کی گئی کہ کچھ بھی گناہ ہو جاوے غلام کو آزاد کرو، معمولی گناہ ہو جاوے غلام کو آزاد کرو، زہار کا مسئلہ آ جاوے تو غلام کو آزاد کرو۔ یہاں پر کئی احکام شریعت کے اندر ایسے ہیں کہ جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو آزاد کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں احادیث اور قرآن کی آیتیں اس سے بھری ہوئی، موقع قرآن کے اندر غلاموں کو آزاد کرنے کا تذکرہ ہوا ہے۔ اور زہار کے اس مسئلے کے اندر بھی سب سے پہلا حکم تو یہی ہے کہ اگر تمہیں اپنی بیوی سے قریب ہونا ہے زہار کرنے کے بعد تو غلام کو آزاد کرو، پھر قربت کی اجازت، ورنہ اجازت نہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ غلام باندی کا سلسلہ سرے سے ختم نہیں ہوا۔ وجہ اس کی یہ کیونکہ اگر ختم کر دیا جاتا تو لوگ اسلام سے متنفر ہوتے، لوگ اسلام کے اندر داخل ہونا نہیں چاہتے۔ اس لیے ہوا یہ کہ فوائد پر نظر رکھی گئی، دھیرے اس کو عدم رواج دیتے ہوئے۔ تو یہ غلام بندی کا ایک مسئلہ تھا جو آپ لوگوں کے سامنے واضح ہوا۔ اس کے بعد یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے آیت نمبر 3 کے اندر کہ دیکھو یہ جو زہار کے اندر سہولت آپ لوگوں کے لیے پیدا کی گئی نا، کہ پہلے تو کیا سمجھا جاتا تھا، یہ سمجھا جاتا تھا کہ زہار کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فرقت واقع ہو جاتی ہے،
لیکن اسلام کے اندر سہولتیں پیدا ہوئی، اور سہولت اس طرح قائم ہوئی کہ دیکھو زہار کی وجہ سے وہ ہمیشہ کی فرقت ثابت نہیں ہوگی، کفارہ ادا کر لو، واپس میاں بیوی والا تعلق جاری اور ساری رہے گا، طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ تو یہ آسانی پیدا کی گئی اسی لیے تاکہ لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، تم کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ دیکھو دین اسلام کے اندر کتنی آسانی ہے ہمارے لیے، اور یہی فقط ایک آسانی نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی آسانیاں دین اسلام کے اندر رکھی گئی ہیں۔ آپ دیکھیں گے تو پہلے زمانے کے اندر باہر سڑکوں پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اسی طرح زمین کے کسی بھی حصے پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ نماز پڑھنی ہو تو فقط مساجد اور جو یہود اور نصارہ کی جو عبادت گاہیں ہوتی تھی نا ان کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت ہوتی تھی، سڑکوں پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن ہماری شریعت کے اندر سڑکوں پر نماز پڑھنے کی اجازت ہے اگر سڑک پاک ہو تو۔ اسی طرح پہلے زمانے کے اندر اگر کوئی آدمی پانی پر قادر نہ ہو تو تیمم کرنے کی اجازت نہیں تھی، ہماری شریعت کے اندر تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ پہلے زمانے کے اندر یہ بات ہے، نور الانوار کے بعض نسخوں کے اندر یہ بات لکھی بھی ہوئی ہے کہ زکوٰۃ کے اندر اپنے مال کا چوتھائی حصہ آدمی کو نکالنا پڑتا تھا، یعنی 25% مال آدمی کو نکالنا پڑتا تھا، پھر اس کی زکوٰۃ ادا ہوتی تھی۔ ہماری شریعت کے اندر کتنی آسانی کہ 40واں حصہ نکالنا پڑتا ہے۔ اسی طرح پہلے زمانے میں اگر لوگ گناہ کرتے تھے نا تو ان کو اپنے گناہ کو معاف کرانے کے لیے اپنے آپ کو قتل کرنا پڑتا تھا کہ تم نے زنا کیا، گناہ کیا، اس لیے اپنے آپ کو قتل کرو پھر تمہاری توبہ قبول ہوگی، ورنہ تمہاری توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ ہمارے گناہ اسی طرح توبہ کر لینے سے معاف ہو جاتے ہیں، ہم کو اپنے آپ کو قتل کرنا نہیں پڑتا۔ پہلے زمانے میں اگر کسی کپڑے پر نجاست لگ جاتی تو اس کو بالکل بیکار سمجھا جاتا تھا اور اس کو کاٹ لینا پڑتا تھا تبھی آدمی کپڑا پہن سکے، ورنہ ایک مرتبہ کپڑا ناپاک ہو جاوے نے اس کے بعد پاک کرنے کی کوئی تدبیر پہلے زمانے میں ہوتی نہیں تھی، تو وہ حصہ وہ کاٹ دیتے تھے۔ ہمارے زمانے میں دیکھو 3 مرتبہ اگر کپڑے کو ہم دھوتے ہیں، نچوڑتے ہیں ہر مرتبہ تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے یا نہیں؟ یہ سب اسی لیے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے۔ پہلے زمانے میں وضو تو لوگ کرتے تھے لیکن وضو پر کوئی فضیلت نہیں۔ ہمارے زمانے میں جو آدمی وضو کرتا ہے نکل قیامت کے دن گرم محجلین من آثار الوضو، یعنی اس کے چہرے بھی روشن دار ہوں گے اور اس کے دونوں ہاتھ بھی روشن دار ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اسی طرح پہچانیں گے کہ یہ جو ہاتھ پیر جن کے روشن ہیں نا یہ میری امت، کیونکہ پہلے زمانے میں اس طرح وضو پر فضیلت تھی نہیں۔ تو یہ سب آسانیاں اسی لیے ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اور دیکھو اللہ نے کچھ حدیں مقرر کی ہے، لوگوں پر بہت ضروری ہے کہ وہ حد کے اندر رہیں، حد سے آگے نہ بڑھیں، کافر لوگوں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 5 کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں اور حضور اور اللہ کو پریشان کرتے ہیں تو یہ لوگ ذلیل ہوں گے اسی طرح جس طرح ان کے پہلے کے لوگ ذلیل ہوئے۔ فرعون نے موسیٰ کی مخالفت کی، کیسا ذلیل ہوا؟ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کی مخالفت کی، ذلیل ہوئے وہ۔ پیغمبروں کی مخالفت عاد اور سمود نے کی لیکن ان کو ذلیل کیا گیا۔ اسی طرح اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے، خواہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو یا ان کی وفات ہو چکی ہو، ہمیں بھی اسی طرح ذلیل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے واضح نشانیاں اتاری ہے تو ہم کو تو دین پر لبیک کرنا چاہیے، لیکن ہم اگر اس طرح انحراف کریں گے تو ہمارے لیے ایک رسوا کن عذاب ہے۔ شیخ عطیہ محمد سالم نے اپنی ایک کتاب السؤال والجواب فی آیات الکتاب کے اندر ایک قصہ لکھا ہے، اور یہ قصہ میں اسی لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ذہن نشین رہے یہ بات کہ وہ لوگ جو رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے اس طرح کہ خود ان کو بھی پتہ نہیں چلتا کس طرح یہ لوگ ذلیل ہوئے۔ عجیب و غریب طریقے سے اللہ ان کو پکڑ کے اندر لے لیتا ہے، یعنی کہتے ہیں نا کہ اللہ کی لاٹھی کے اندر آواز نہیں، تو یہ لوگ اسی طرح عذاب کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس طرح اللہ نے ہمیں ذلیل کیا۔ تو اس کتاب کے اندر شیخ عطیہ سالم
نے ایک واقعہ لکھا ہے، اور اس واقعے کے بارے میں شیخ عطیہ سالم نے یہ بات کہی ہے کہ اتنے سب لوگوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ یہ واقعہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، خبر متواتر کہہ کر انہوں نے اس واقعے کو تسلیم کیے، اور ان کے زمانے تک وہ مکان جس کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا، دار الرصاص، اسی طرح دار الضیافت، وہ ان کے زمانے تک معروف و مشہور تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ نور الدین زنگی ایک بہت بڑا بادشاہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خواب کے اندر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دو لوگوں کی صورتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور نے دو صورتیں اس بادشاہ کے سامنے پیش کی اور کہا کہ ان دو لوگوں سے تم میری حفاظت کرو۔ بادشاہ بالکل فکر کے اندر، انہوں نے فوراً مدینے کا سفر کیا، مدینے کے اندر گئے تو ایک بڑی دعوت رکھی دار الضیافت کے اندر، بہت سے لوگوں کو بلایا، اور جتنے بھی مدینے کے باشندے تھے نا سب کو اس مکان کے اندر بلایا، اور بادشاہ کی نظر تمام لوگوں کے چہرے پر تھی کہ کیا ان میں سے کوئی وہ چہرے مجھے ملتے ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حفاظت کی تدبیر میرے سامنے رکھی تھی۔ تو سب کو انعام دیا جا رہا ہے، سب کو دعوت کے اندر بلایا جا رہا ہے، لیکن بادشاہ نور الدین زنگی کو ان دو لوگوں کا چہرہ ملا نہیں جن دو چہروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت مانگی تھی۔ تو بادشاہ نے تمام لوگوں کو بلایا اور کہا کہ وہ دو لوگ کیا کوئی رہ گیا ہے اس دعوت کے اندر آنے کے اندر، کیا کوئی رہ گیا ہے؟ سب آ چکے؟ تو انہوں نے کہا سب آ چکے۔ تو انہوں نے کہا تحقیق کرو ذرا۔ تو پھر جب انہوں نے تحقیق کی نا تو انہوں نے کہا کہ دو لوگ فقط نہیں آئے، یہ بہت عبادت گزار ہوتے ہیں اور اپنے مکان سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں، مکان کے اندر بس عبادت ہی کیا کرتے ہیں دو لوگ۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہی دو لوگ ہوں گے۔ بادشاہ نے کہا فوراً ان دونوں کو بلاؤ۔ جب ان دونوں کو بلایا گیا نا تو ان کی شکلیں وہی دو شکلیں تھیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت مانگی تھی۔ فوراً ان کے گھروں کو چیک کیا جاتا ہے، اور پہلے تو جب ان کے گھر کو تفتیش کے دائرے کے اندر لایا جاتا ہے تو مصلی بچھا ہوا ہوتا ہے، قرآن ہوتا ہے، اللہ والوں کا گھر جس طرح ہوتا ہے نا اس طرح ان لوگوں کا گھر تھا۔ کچھ اور تحقیق ہوئی تو جس مصلی پر یہ لوگ نماز پڑھتے تھے نا اسی کے نیچے ایک سرنگ تھی، جو سرنگ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر رکتی تھی۔ ایک سرا گھر کے اندر تو دوسرا سرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر۔ یہ دونوں دراصل اپنے آپ کو اللہ والا ظاہر کرتے تھے اور منافق قسم کے لوگ تھے، مسیحی ایجنٹ تھے۔ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ حضور کی لاش کو باہر نکالنا ہے، اس کی بے حرمتی کرنی ہے، اللہ رسول کی مخالفت۔ بادشاہ نے فوراً دونوں کو جہنم رسید کیا اور دونوں کو قتل کیا۔ ان کے لیے رسوا کن عذاب ثابت ہو گیا۔ پھر جو قبر مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی نا اسی کے نیچے ارد گرد لوہے اور پیتل کو پگھلا کر ایک مستحکم دیوار تیار کی گئی تاکہ ایسی حرکت کبھی بھی کوئی کر نہ سکے۔ تو یہ انجام ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان لوگ تو اپنے آپ کو بہت زیادہ اللہ والا سمجھتے تھے اور ظاہر کرتے تھے کہ ہم بہت اللہ والے ہیں، اور شاید یہ سمجھتے تھے کہ ان کی کوئی پکڑ کرنے والا تھا ہی نہیں، لیکن اللہ نے خواب کے ذریعے سے رسول کی مدد فرمائی اور مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور اس طرح رسول کو غلبہ ہوا، ان لوگوں کو شکست ہوئی۔ تو وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل ہوں گے جس طرح وہ لوگ ذلیل ہوئے جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو واضح نشانیاں نازل فرمائی ہیں، لہٰذا جو آدمی اب حق کا انکار کرے گا ایسے آدمی کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ آیت نمبر 6 جس پر رکوع کا اختتام ہوتا ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو قیامت کا دن بڑا سخت دن ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو واپس زندہ کریں گے، اور جتنے اعمال لوگوں نے کیے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اعمال ان کے سامنے ظاہر کر دیں گے۔ لوگ تو اعمال کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ نے ہر عمل کو ریکارڈ کیا ہے اور اس کو محفوظ رکھا ہے، لہٰذا لوگوں کو اعمال کی حقارت اپنے دل کے اندر نہیں لانی چاہیے۔ اگر ہم کسی بھی عمل کو حقیر سمجھیں گے نہیں تو اس کا وبال ہم پر ہی پڑے گا، اس لیے کہ اللہ ہر عمل کو لکھ رہا ہے اور اس نے ہر عمل کو محفوظ کر رکھا ہے۔ اگر ہم کسی عمل کو حقیر سمجھیں گے تو ہو سکتی ہے یہ بات کہ ہم بھول جائیں ہمارے عمل کو،
اس پر کیا عذاب آنے والا ہے ہم بھول جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہو۔ اسی لیے تو ہمارے بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے، اگر ہلکی سی نافرمانی کر لوں میں اللہ کی تو کوئی حرج نہیں، تم تو کر کے فارغ ہو جاؤ گے اور بھول جاؤ گے، لیکن اللہ کے پاس وہ بالکل محفوظ لکھا ہوا ہے، وہ کب تمہاری پکڑ کرے گا، کس شکل میں تم پر پکڑ ہوگی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جاننے والی۔ اور اسی طرح اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دینا نہیں چاہیے کہ یہ تو چھوٹی نیکی ہے، نہیں، ہر نیکی کو بڑا سمجھو، ہم تو کر بھول جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمام چیزوں کا ریکارڈ ہے، اس نے تمام چیزوں کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ اللہ کب اس نعمت کے ذریعے سے ہم پر نوازش فرما دے، اللہ ہی اس بات کو زیادہ بہتر جاننے والے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے شیخ تھے، انہوں نے یہ بات کہی کہ میں نے ایک بزرگ کو خواب کے اندر دیکھا، اور وہ بزرگ جو تھے نا وہ بڑے محدث تھے، حدیث پڑھاتے تھے اور بڑے اللہ والے سمجھے جاتے تھے۔ میں نے ان کو خواب کے اندر دیکھا تو میں نے ان کو پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی حدیث پڑھانے کے اندر گزاری، درس قرآن کے اندر گزاری، لوگوں کو میں نے بہت سی تعلیم دی ہے اور بہت سے احکام میں نے لوگوں کو سکھائے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر ایک بالکل عجیب معاملہ ہے کہ اللہ نے میری بخشش فرمائی، لیکن کبھی بھی تدریسی لائن کی کوئی چیز ہو اس کی وجہ سے میری بخشش فرمائی ہو، ایسا نہیں، بلکہ ایک معمولی چیز کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش فرمائی۔ اور زیادہ تذکرہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں ایک رات کو حدیث لکھ رہا تھا۔ حدیث لکھنا کتنا ثواب کا کام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو لکھنا، کہ اتنے میں نے اپنی قلم دوات کے اندر رکھی اور پھر دوات سے میں نے اپنی قلم کو نکالا اور حدیث لکھنے کی تیاری میں تھا کہ ایک چھوٹی مکھی وہ آ جاتی ہے اور میری قلم کی نوک پر بیٹھ جاتی ہے، اور جو دوات کا رس میری قلم کی نوک پر ہے اس نے اس کو چوسنا شروع کر دیا۔ اب اگر میں چاہتا تو میں اس کو بھگا کر حدیث لکھنے کے اندر مصروف رہتا، لیکن میں نے سوچا کہ یہ بیچاری پیاسی ہوگی، پیاس تو ہم کو بھی لگتی ہے، اس کو پی ہی لینے دو، تو چند سیکنڈ میں نے بس قلم کو اس طرح رکھا اور میں نے کچھ لکھا نہیں، اور میں نے مکھی کا انتظار کیا کہ یہ چوس لے اس کو، پی لے اس کو۔ پھر جب وہ مکھی پی کر فارغ ہو گئی تو پھر انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر میری مغفرت اسی ایک عمل کی وجہ سے ہوئی۔ اب کتنا چھوٹا عمل ہے، آدمی کر کے بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب کچھ لکھا ہوا محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بزرگ سے کہا کہ جب تو نے میری بے زبان مخلوق پر رحم کیا تو آج میں تجھ پر رحم کرتا ہوں۔ حالانکہ اگر وہ اس کو بھگاتے تو کیا لکھتے، حدیث لکھتے ہیں، دین کا کام کرتے، لیکن اس پر بھی مخلوق کی خدمت کو اتنا زیادہ تقدم دیا جا رہا ہے، آپ سمجھے کہ یہ کتنی بڑی بات ہوگی۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، مخلوق کی خدمت کے اندر جب آدمی اتنا اونچا مقام پا سکتا ہے تو مخلوق کی بیعت بھی اگر کوئی کرے گا تو کتنا نیچا مقام اس کو ملے گا۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو شان بہت رحیمی ہے اور وہ بہت معاف کرنے والا ہے، شرط یہ ہے کہ لوگوں کے اندر معافی مانگنے کا جذبہ ہو اور اس کا کوئی سوچ و بچار ہو۔ بخاری کے اندر ہی ایک تاجر، اس کا انتقال ہوا تو اس کے پاس کوئی نیکی تھی ہی نہیں، یعنی اس نے کبھی بھی کوئی نیکی کی ہی نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ حاضر ہوا تو کوئی نیکی نہیں اس کے پاس، اب یہ بے چین ہو رہے۔ اتنے میں فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس تاجر کے بارے میں کہا کہ یہ تاجر ایسا ہے کہ اگرچہ اس نے کوئی نیکی نہیں کی لیکن کچھ خیر اس کے اندر موجود تھی، یہ تجارت کرتا تھا اور بہت سے لوگ اس کے پاس آتے تھے قرض مانگنے کے لیے، یہ ایسے لوگوں کو قرض دے دیتا تھا، اور اسی طرح بہت سے لوگوں نے ایسے آدمی سے قرض لے رکھا تھا، یہ لوگوں کے لیے آسانی بھی پیدا کرتا تھا، مانگتا تھا ان سے کہ بھائی قرض دے دو مجھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ ابھی میرے پاس پیسہ نہیں ہے، تو وہ کہتا تھا چلو ٹھیک ہے آئندہ میں نے دے دینا۔ اس طرح وہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتا تھا، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے تھے جو اس کا قرض ادا نہیں کر سکتے تھے تو وہ قرض معاف بھی کر دیتا تھا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب وہ عمل آئے نا تو اللہ نے اس تاجر کی مغفرت فرما دی، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے۔ آپ سمجھے کتنی بڑی بات ہے۔ قرطبی کی ایک کتاب ہے التذکرہ، اس کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دو مجرم لوگوں کو لایا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے نامہ اعمال دیکھے تو اللہ نے فوراً کہہ دیا کہ یہ تو بہت بدماش قسم کے لوگ ہیں، گناہ ہی گناہ کیے، تو اللہ نے ان دونوں کے بارے میں فیصلہ فرما دیا کہ جاؤ جہنم کے اندر۔ اب جب اللہ نے فیصلہ فرمایا نا کہ تم دونوں جہنم کے اندر جاؤ، تو ایک آدمی تیزی کے ساتھ جہنم کی طرف دوڑ رہے کہ اللہ نے حکم دیا، فوراً وہ تیزی کے ساتھ جہنم کی طرف دوڑنا شروع کر لیا اس نے۔ اور ایک دوسرا آدمی جس کو اللہ نے حکم دیا نا جہنم کی طرف جانے کا، تو وہ تیزی کے ساتھ جاتا نہیں بلکہ بہت دھیرا دھیرا کر کے جہنم کی طرف جاتا ہے، اور تھوڑا چلتا ہے پیچھے دیکھتا ہے، تھوڑا چلتا ہے پیچھے دیکھتا ہے، تھوڑا چلتا ہے پیچھے دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ عجیب و غریب عمل ان دونوں کی جانب سے دیکھا تو دونوں کو بلایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کی وجہ پوچھی کہ بھائی میں نے تجھے حکم دیا تھا جہنم کی طرف جانے کا، تو بالکل تیزی کے ساتھ جا رہے، کیوں ایسا؟ اس آدمی نے کہا اللہ پوری زندگی میں نے تیری نافرمانی کی، دنیا کے اندر ہر لمحہ اور ہر وقت میں نے تیری نافرمانی کے اندر گزارے، میں نے سوچا کہ آج تو ایک حکم دے رہا ہے، چلو اس حکم کے اندر اگرچہ میرا نقصان ہے لیکن ایک حکم کے اندر تو تیری فرما برداری کر لوں، اس لیے میں تیزی کے ساتھ دوڑ کر گیا جہنم کی طرف۔ دوسرے آدمی کو پوچھا کہ بھائی تو کیوں دھیرے دھیرے جا رہا تھا اور بار بار چل کر پیچھے دیکھ رہا ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ اے اللہ تیری رحمت کی امید میرے دل کے اندر ہے، میں تھوڑا چلتا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ مجھے روک دے گا، اس لیے میں پیچھے دیکھا، پھر میں تھوڑا چلا، مجھے ایسا آیا دل کے اندر کہ اللہ مجھے جہنم کے اندر جلنے نہیں دے گا، میں اس کی مخلوق ہوں، میں جہنم کے اندر جلوں وہ اس کو گوارا نہیں، اس لیے میں پیچھے رحمت کا امیدوار بن کر دیکھنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ بڑے عجیب و غریب عمل کرتے ہو، دنیا کے اندر تو میری نافرمانی کی، تب تو کچھ رحمت کا استظہار ہوا نہیں، اب بہت رحمت یاد آ رہی ہے، چلو خیر تم نے سمجھ لیا مجھے رحیم، تو میں نے تمہارے ساتھ رحمت والا معاملہ کر دیا، دونوں کو میں نے معاف کر دیا، جاؤ جنت کے اندر۔ یہ روایت بہت سی کتابوں کے اندر ہے، اور قرطبی نے التذکرہ کے اندر یہ بات بیان کی۔ الترغیب والترہیب کے اندر ہے کہ ایک بنو اسرائیل کا عابد تھا، 60 سالوں تک اس نے اللہ کی عبادت کی، 60 سالوں تک، اور کبھی بھی گناہ اس سے سرزد نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن بیچارہ باہر گیا، ایک عورت پر اس کی نظر پڑی تو وہ اس پر فریفتہ ہو گئی۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں اس روایت کو کہ اس نے اس کے ساتھ پہ زنا بھی کر لیا۔ اب اس نے عبادتیں کتنی کی تھی؟ 60 سال کی عبادت، کہ آخر کے اندر پھر عورت کے ساتھ اس نے زنا کر لیا۔ بہت نادم ہوا، پشیمان ہوا، مارا پھر رہا تھا، ہاتھ میں 2 روٹیاں تھیں، جا رہا تھا بازار کے اندر کہ ایک فقیر آیا اور اس نے اس سے کہا کہ یہ جو 2 روٹیاں تیرے پاس ہے وہ مجھے دے دے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اس کو رحم آیا، 2 روٹیاں اس نے اس کو دے دی، خود اس نے کچھ کھایا نہیں کہ اللہ نے اس کی روح قبض کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب پیشی ہوئی نے تو ہوا یہ کہ 60 سال کی جو اس نے عبادت کی تھی نا، زنا کی وجہ سے سب کے سب مٹ گئی۔ زنا کر لینے کی وجہ سے جتنی بھی اس نے عبادت کی تھی نا، سب کے سب مٹ گئی، ان عبادتوں کے ذریعے سے اس کا کچھ نفع نہیں ہوا۔ آخر میں اس کی نجات ان 2 روٹیوں کی ٹکڑوں کی وجہ سے ہوئی جو اس نے ایک فقیر کو کھلایا۔ اس نے فقیر کا خیال رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میری مخلوق کا خیال کرتا ہے تو آج میں تیرا خیال کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو پھر جنت کے اندر بھیج دے گا۔ تو بہت سے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اور چھوٹا سمجھنے کی وجہ سے ہم اس کو کرتے نہیں۔ راستے کے اندر کوئی معمولی اینٹ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہوتا ہے، ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، ہم اس کو ہٹاتے نہیں، ہم کبھی بھی کسی بھی نیک عمل کو چھوٹا نہ سمجھے، ہم کر کے تو بھول جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے، وہ ہر چیز پر گواہ ہے، وہ نقطہ نواز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ نے گناہ کے اندر بھی یہی معاملہ کہ کبھی بھی کسی گناہ کو ہم چھوٹا سمجھ کر نہ لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ چھوٹے گناہ کی وجہ سے ہماری پکڑ فرما لے،
کیونکہ دریا قطروں سے ہی بنتا ہے اور اسی طرح پہاڑ کنکریوں سے ہی بنتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ بحمد اللہ پہلے رکوع کی تفسیر مکمل ہوئی، اب دوسرے رکوع کی تفسیر انشاءاللہ کل شروع ہوگی۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ بے شک ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، ہم بڑے خطاوار ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں پر تو ہماری پکڑ مت کرنا، اے اللہ ان گناہوں کو تو ہم سے مٹا دے، ایسی مغفرت سے نواز جس کے بعد دنیا میں نیز آخرت میں ہم سے نہ کوئی عذاب کا سامنا کرنا پڑے اور نہ کوئی مواخذے کا سامنا کرنا پڑے، اور مستقبل میں ان گناہوں سے ہماری پوری حفاظت فرمانا۔ اے اللہ یہ جو تفسیر ہوتی ہے اس کو قبول فرمانا۔ اے اللہ جو قرآنی علوم یہاں پر پھیلایا جاتا ہے اس کا ایک اچھا اثر قائم اور جاری اور ساری فرما۔ اے اللہ تمام لوگوں کے دلوں کے اندر قرآن کا ایک نور پیدا فرما دے، قرآن سے تمام لوگوں کو محبت فرما دے، اور اے اللہ قرآن کا عاشق ہر ایک کو بنا دے۔ یہ لوگ بیٹھنے والے بیٹھتے ہیں، اے اللہ ان کے اس بیٹھنے کو قبول فرمانا، یہ جو تفسیر کی جاتی ہے اس کو قبول فرمانا۔ غلطیاں اگر ہوتی ہوں تو مولا معاف فرما دینا، اے اللہ ہماری اصلاح فرمانا، اور اے اللہ تو اس کو قبول کر لینا۔ اہل غزہ اور اہل فلسطین پر بہت مظالم ہو رہے ہیں، اے اللہ ان پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو تو دور فرما، اے اللہ اس کو تو ختم فرما، ظالم لوگوں کو شکست دے، مظلوم لوگوں کو غالب فرما۔ اہل سودان کے پاس کھانا نہیں، اے اللہ ان کو تو کھانا دے، کھانے کی چیزیں ان کے لیے کثیر مقدار کے اندر مہیا فرما دے۔ ہمارے دسترخوان سجے ہوئے ہوتے ہیں، اے اللہ ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، ہمارے پاس میٹھا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، ان کے پاس پینے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اے اللہ ہمارے حبشی بھائی پہلے سے بہت پریشان ہو کر آ رہے ہیں، اے اللہ حبشی بھائیوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اکثر طور پر ظلم انہی لوگوں پر ہوا ہے، اے اللہ ایسے لوگوں پر رحم فرما۔ تیرے نبی کو حبشی لوگوں سے بہت محبت ہوا کرتی تھی، بلال سے بہت محبت کرتے تھے، اسامہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ اللہ یہ جو حبشی لوگ ہیں اے اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرما۔ اسی طرح ان کے علاوہ جو دیگر لوگ دنیا کے اندر مظلوم ہے اے اللہ تو ان کی مدد فرما، ہماری مدد فرما، اہل ہند کی مدد فرما۔ بہت سے لوگ جیل کے اندر ناحق طریقے سے محبوس ہے، اے اللہ تو ان کو رہا فرما دے۔ بہت سے لوگ دین کی دعوت دینے کی وجہ سے جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ آسانی کے ساتھ ان کی رہائی کی شکلیں آسان فرما۔ بہت سے لوگ قرضوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ تو قرض سے ان کی نجات عطا فرما دے، اے اللہ قرض کی ادائیگی کی شکلیں ان کے لیے مہیا فرما دے۔ دنیا آخرت دونوں جگہوں کے اندر ایسے لوگوں کو عزت دے، اے اللہ ذلتی سے ایسے لوگوں کی پوری حفاظت فرما۔ مولا رزق کے دروازے ہم پر کھول دے، اور بے تحاشا رزق اے اللہ تو اس سے ہمیں مالا مال کر۔ مولا کریم کبھی بھی ہم محتاج ہو کر کسی سے لینے والے نہ بنے، اے اللہ ہم کو دینے والا بنا، ہمارے کھیسوں کو پیسوں سے بھر دے، اے اللہ رزق اور روزی سے بھر دے، مفلسی فقیری غربت سے ہماری پوری حفاظت فرما، طاقت تندرستی سے نواز، بیماری کمزوری زور سے اللہ تو ہماری پوری حفاظت فرما، ہر طرح کے خیر سے نواز، ہر طرح کے شر سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔